الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اسی کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ آج ہم نے 19ویں پارے کا اختتام کیا. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قرآن سننے سنانے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرین گرامی، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ لوگ دنیاوی زندگی میں لغویات سے بچتے ہیں، اور یہ لوگ دنیاوی زندگی میں بیکار کی گپ شپ سے یہ لوگ پرہیز کرتے ہیں. حاضرین گرامی، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیتوں میں نیک بندوں کے کئی عملی صفات کا ذکر کیا ہے. انہی صفات میں سے میں ایک صفت آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. نماز میں خشوع اور خضوع اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے جب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نمازیں صرف ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے. ہماری نمازیں یہ صرف ظاہری حرکتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نمازیں جو ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں، یہ نمازیں جسم کے ساتھ روح کے ساتھ ادا کر رہی ہیں. یہ نمازیں ہم اور آپ جو ادا کر رہے ہیں، یہ نمازیں ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی نمازیں ہیں. ہم اور آپ جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، یہ نمازیں دل اور دماغ کی بھی نمازیں ہیں. کہ جب کبھی ہم اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم مسجد کے اندر ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم مسجد کے اندر تو ہوتا ہے لیکن ہم اور آپ پہلی صف میں نماز کے پابند ہیں. امام کے پیچھے ہم اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دماغ اگر ہوتا ہے تو مارکیٹوں میں ہوتا ہے. اگر ہمارا دماغ اگر کہیں ہوتا ہے تو ہمارا دماغ بازاروں میں ہوتا ہے، ہمارا دماغ کاروبار میں ہوتا ہے، ہمارا دماغ گیمز میں ہوتا ہے، ہمارا دماغ کھانے پینے کی اشیاء میں ہوتا ہے. نماز یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم اور آپ ادا کرنا چاہیے. نماز ایک ایسی انقلابی عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے. نماز یہ انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے. نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات صحیح ہوتے ہیں، نماز کی وجہ سے انسان کے لین دین صحیح ہوتے ہیں، اور نماز ہی کی وجہ سے انسان کے اخلاق صحیح ہوتے ہیں، نماز کی وجہ سے انسان کے کیریکٹر صحیح ہوتے ہیں. اگر آپ نماز کو اللہ رب العالمین کے لیے ادا کر رہے ہیں تو آپ کی گویا زندگی بن جاتی ہے، آپ کی زندگی بن جاتی ہے. اگر ایسا مجھے معاف کیجیے اس بات پر کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز کا پابند ہوتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مگر وہ شخص اگر مارکیٹوں میں ہوتا ہے تو وہ شخص بہت بڑا غدار شخص ہوتا ہے، وہ شخص دھوکہ دہی دینے والا شخص ہوتا ہے. مارکیٹوں میں نماز کو وہ لوگ عام تو نہیں کرتے ہیں، مگر یہ شخص جو نماز کو مسجدوں میں ادا کرتا ہے، وہ شخص جب بھی بزنس کرتا ہے تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور نماز کو جو پہلی صف میں ادا کرتا ہے وہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو مارتا ہے. نماز کو جو شخص پہلی صفوں میں ادا کرتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ شخص رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو ہم اور آپ جب کبھی نمازیں ادا کریں، نمازوں کو اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرنا ہے، نمازوں کو اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرنا ہے، نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہے. حاضرین گرامی، نماز یہ ظاہر سے زیادہ باطن کی کیفیت ہے. نماز یہ ظاہر سے زیادہ باطن کی کیفیت کا نام ہے. ہم اور آپ جب کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا دل و دماغ اللہ رب العالمین کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا دل و دماغ اللہ رب العالمین کی طرف ہونا چاہیے. بعض لوگ ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کا خشوع اور خضوع نماز میں نہیں ہوتا. وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں مگر ان لوگوں کا خشوع اور خضوع نماز میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے نماز کو تو ادا کر لیا ہے مگر یہ نمازیں ہماری زندگی میں اثر نہیں ہو رہی ہے، یہ نمازیں ہماری زندگی میں اثر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ جو نمازیں ادا کرتے ہیں یہ نمازوں میں آپ کا خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ آپ نمازیں بظاہر ادا کر رہے ہیں مگر نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، اس لیے آپ کی نمازیں زندگی میں آپ کو اثر نہیں لا رہی ہیں۔ زندگی میں آپ کی نمازیں یہ آپ پر اثر نہیں لا رہی ہے۔ اگر ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم نماز کو ادا کریں تو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا ہے۔ حاضرین گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی جن چیزوں کو میری امت سب سے پہلے ضائع کرے گی وہ چیز نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، وہ چیز نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ ہم اور آپ یہاں جانتے ہیں کہ آج ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں رہتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر ہمارا مسلمان جو تعداد ہے وہ آدھی تعداد بھی ہمارے مسلمان نمازوں میں نہیں آتی، آدھی تعداد بھی نمازوں میں نہیں آتی۔ اگر جو آدھی تعداد بھی اگر نماز کو پڑھتی ہے تو مگر ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں کہ جن کی نمازوں میں آپ کو خشوع اور خضوع ملتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نماز یہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز فرض ہے، مگر شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی معاشرت ہم اور آپ رکھتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، سخت بھوک ہے، تو شریعت یہاں پر کہتی ہے کہ دسترخوان سجایا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر چاہیے کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں، آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اگر کہیں ایسا ہو کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں گے اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا مکمل ارادہ، آپ کا مکمل دل و دماغ صرف کھانے پر ہوتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں بعد میں نماز پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دو صورتوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے، دو صورتوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب دسترخوان پر کھانا لگایا گیا ہو اور آپ کو بھوک لگی ہو تو اس وقت آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ قضائے حاجت کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں پھر آپ نماز پڑھیں۔ خشوع اور خضوع یہ اپنی جگہ بہت اہم تعلیم ہے۔ خشوع اور خضوع کو ہم اور آپ کیسے پیدا کریں؟ تو نبی صلی اللہ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون۔ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ لغویات سے پرہیز کریں، لغویات سے اجتناب کریں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص کر اگر شہروں کا حال کو لیا جائے تو شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہوٹلوں میں ہم ایک چائے پینے کے لیے جاتے ہیں مگر یہ ایک چائے ہم اور آپ کے لیے بہت مہنگی ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ ایک چائے پینے کے لیے جاتے ہیں مگر 2-3 گھنٹوں میں ہم اور آپ گپ شپ کی زندگی گزارتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر آپ نماز کو آتے ہیں تو نماز یہ پاکیزہ عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ رب کو بہت پاکیزہ عمل ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جب کبھی بھی مسجد کے باہر جاتے ہیں تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ خشوع اور خضوع کا بھی اہتمام کریں۔ جس طرح نماز میں خشوع اور خضوع کا اختیار کرنا ہے اسی طرح باہر بھی لغویات سے پرہیز کریں، باہر بھی لغویات سے پرہیز کریں۔ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ اگر آپ لغویات سے پرہیز کریں گے تو آٹومیٹک آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح نمازوں میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک نسخہ بتایا ہے کہ جب کبھی ہم اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخے پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ اس تعبیر پر عمل کریں گے کہ جب کبھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ یہ سوچ کر نماز پڑھیں، آپ اپنے دل میں یہ بات لگا کر نماز پڑھیں، اپنے دل و دماغ میں یہ بات لا کر نماز پڑھیں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے،
جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے وہی نمازیں ہم اور آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور ہر نمازوں میں ہم اور آپ کو خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مریض ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کو آپریشن کی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ مریض ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آپریشن کسی بھی حالت میں کرانا ہے تو وہ آپریشن ایک رسکی آپریشن ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے فیصلے کے مطابق ڈاکٹر اس کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپریشن کامیاب ہو یا نہ ہو ہم اس کی گارنٹی نہیں لیں گے، تو وہ شخص جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا جو تصور ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جس طرح گڑ گڑا کر نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جس طرح اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھ کر نماز پڑھتا ہے، تو یہ کیفیت اس نے زندگی میں کبھی ادا نہیں کی ہوگی۔ یہ کیفیت اس نے اگر ادا کی ہو تو جس مرض میں مبتلا ہے اس مرض میں اس نے اس کیفیت کو ادا کیا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ اسلاف اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسلاف اکرام اپنی نمازوں میں کس طرح خشوع اور خضوع پیدا کیا کرتے تھے۔ حضرت قبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں سولی دینے کے لیے لے جایا گیا تو سولی دینے سے پہلے حضرت قبیب رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ کیا آپ کی آخری خواہش ہے؟ تو حضرت قبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں، میری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں۔ تو حضرت قبیب رضی اللہ عنہ کی آخری خواہش ہوتی ہے، حضرت قبیب رضی اللہ عنہ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز کو طویل کروں، میں نماز کو لمبی کروں۔ حضرت قبیب رضی اللہ عنہ نماز کو مختصر کر دیتے ہیں اور کافروں سے آ کر کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے نماز کو لمبی ادا نہیں کیا کہ تم لوگ بعد میں یہ کہیں گے حضرت قبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہے ہیں، موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت قبیب رضی اللہ عنہ نے نماز کو مختصر ادا کی، اور روت اس بات کی ہے کہ جب کبھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو خشوع اور خضوع کا اہتمام کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔